اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطان احمد ثانی 1102 ہجری تا 1106 ہجری بمطابق 1690 تا 1694 عیسوی۔ سلطان احمد ثانی اپنے بھائی سلطان سلیمان ثانی کی وفات کے بعد سریر آرا ہوئے۔ اس کے دور حکومت میں صدر اعظم بریلوی شہید ہوئے جو دولت عثمانیہ کے لیے ایک عظیم عطیہ تھے۔ ان کے بعد صدر اعظم جی علی پاشا اریجی مقرر ہوئے، لیکن وہ کمزور تھے۔ بندکیہ نے بحریجیہ کے بعض جزیروں پر قبضہ کر لیا۔ سلطان احمد ثانی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ 1106 بمطابق 1194 کو ان کا وصال ہوا۔ ان کے مختصر سے عرصے سے جنگ و جدل اس دور کی فوجی نوک جھونک کا پتہ دیتی ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بھتیجا مصطفیٰ ثانی بن محمد رابع تخت نشین ہوا۔ سلطان مصطفیٰ ثانی 1106 ہجری تا 1115 ہجری بمطابق 1694 تا 1703 عیسوی 1074 میں پیدا ہوئے اور 1106 میں بمطابق 1694 میں خلیفہ بنے۔ آپ سلطان محمد رابع کے بیٹے تھے۔ ان کے دور حکومت میں مشرقی یورپ کے علاقوں سے اسلامی توسیع کا سلسلہ سمٹنا شروع ہو گیا، کیونکہ ایمان اور روح جہاد میں کافی حد تک کمزور آ گئی تھی اور امت مسلمہ میں ہزیمت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس دور میں دولت عثمانیہ کے علاقوں پر صلیبی حملوں کا زور بڑھ گیا۔ انہی کے دور میں 1110 ہجری پر مطابق 1699 میں روس کے ساتھ دریائے دانوب پر زغرب کے جنوب مغرب میں واقع کارلوفیتس کے معاہدے پر دستخط ہوئے، جس کی روس سے عثمانیوں کو ہنگری کے علاقوں اور ٹرانسلفانیا کے صوبوں سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ دولت عثمانیہ کے بعض حکام کی تاریخ میں یہ معاہدہ ایک بہت بڑی آر ثابت ہوا۔ یہ معاہدہ کیا تھا اس علاقوں سے پسپائی جس میں مسلمان بستے تھے۔ گویا مسلمان ایک ایسے دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جس کا دل شفقت و رحمت سے یکسر خالی تھا۔ اس پسپائی کو دیکھ کر ان تمام ملکوں نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا جو آج تک دولت عثمانیہ کو جزیہ دے رہی تھی، اور ان کا ہاتھ مسلمانوں کے ہاتھ پر تھا۔ نصرانی ملک عثمانیوں کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان تمام نے ان عظیم سلطنت کو نیچا دکھانے اور اس کے علاقوں کو باہم تقسیم کرنے کی غرض سے ایکا کر لیا تاکہ مسیحی علاقوں میں اسلامی توسیع پسندی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو۔ عثمانیوں کا اپنے مقبوضہ جات دستبردار ہونا اور حقیقت یورپ سے انخلاء کا اعلان تھا۔ اس پسپائی نے ان کے زوال و انحطاط پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ ملکی حالات بڑی تیزی سے گرگو ہونے لگے جب سلطان مصطفیٰ ثانی نے انکشاریہ کی دخل اندازی پر قدغن لگائی اور اس مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا کہ صدر اعظم معزول ہو جائے، تو انکشاریہ نے سلطان کی معزولی پر اتفاق کر لیا۔ اپنی معزولی کے 4 ماہ بعد ان کا انتقال ہوا جبکہ ان کی عمر 99 سال تھی۔ سلطان احمد ثالث 1143 ہجری بمطابق 1703 تا 1730 ان کے دور حکومت میں علم جہاد بلند رہا۔ بہت سے علاقے دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ لگے جیسے مورا اور آزاک۔ روس کے خلاف ان کی جہادی سرگرمیاں مسلسل جاری رہی اور مسلمانوں نے روس پر ایک ایسی ضرب لگائی جو قریب تھا اس کے لیے ایک کاری ضرب ثابت ہوئی۔ مجاہدین نے روس کے قیصر اور اس کے دوستوں کا بڑی سختی سے محاصرہ کر رکھا تھا۔ قریب تھا اس کے 2 لاکھ فوجی مسلمانوں کے ہاتھ قید ہوتے کہ ایسے میں زن اور زر کے ہاتھوں خیانت ہوئی اور صدر اعظم نے محاصرہ اٹھا کر ملک و قوم کے ساتھ غداری کی۔ جمادی الاخر 1123 میں فلکزن کا معاہدہ ہوا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو آزاک سے روسی صلیبیوں کے حق میں دستبردار ہونا پڑا، اور اس نے عہد کیا کہ وہ کوزاک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے سلطان احمد ثالث نے صدر اعظم بطلتا جی پاشا کو معزول کر دیا اور روس کے خلاف جنگ جاری رہی۔ ہالینڈ اور انگلستان نے محسوس کیا کہ جنگ بندی میں ہی ہالینڈ اور انگلستان کا فائدہ ہے، اس لیے انہوں نے مداخلت کی اور 1128 عیسوی 1716 میں ایڈریانوپل کا معاہدہ ہوا۔ اس وجہ سے سلطان احمد ثالث نے صدر اعظم بطلتا جی پاشا کو معزول کر دیا اور روس کے خلاف جنگ جاری رہی۔ ہالینڈ اور انگلستان نے محسوس کیا کہ جنگ بندی میں ہی ہالینڈ اور انگلستان کا فائدہ ہے۔ روس نے بحر اسود کے ان تمام ساحلوں سے اپنی فوجیں ہٹا لی جن پر کچھ عرصہ پہلے اس نے قبضہ کیا تھا، لیکن اسی دوران اس نے وہ جزیہ دینا بند کر دیا
جو وہ کرم کے حاکموں کو ادا کرتا تھا۔ مغرب میں عثمانیوں نے بلغیریا کو شکست دے کر کریٹ اور بعض دوسرے جزیروں پر قبضہ کر لیا۔ بلغیریا والوں نے آسٹریلیا سے مدد طلب کی تاکہ وہ عثمانیوں کے ہاتھوں مفتوحہ علاقوں کو واگزار کرانے میں اس کی مدد کرے، لیکن آسٹریلیا نے انکار کر دیا۔ طرفین میں جنگ چھڑ گئی، آسٹریا کو کامیابی ہوئی اور 1129 عیسوی بمطابق 1717 میں یہ بلغراد کا سقوط عمل میں آیا۔ اس کے بعد 1130 ہجری 1718 عیسوی میں برطانیہ اور ہالینڈ نے مداخلت کر کے صلح کرا دی۔ بسار و فتس کے معاہدے کی وجہ سے آسٹریلیا والوں نے بلغراد عثمانیوں کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ اس کے علاوہ سربیا کے کئی علاقے اور افلاک بھی ایک حصہ آسٹریا والوں کے ہاتھ لگا، جبکہ ایڈریاٹک کے مشرق میں واقع دلماسیا کے ساحل بلغیریا کے پاس باقی بچ گئے اور مورا پر عثمانیوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ اس صلح کی وجہ سے کیتھولک مذہبی رہنماؤں کو عثمانی علاقوں میں وہ پرانی مراعات پھر سے حاصل ہو گئی جو انہیں بہت پہلے حاصل تھی۔ اس وجہ سے ان پادریوں اور آسٹریلیوں کے عیسائیوں کو دولت عثمانیہ کے معاملات میں مداخلت کا موقع مل گیا۔ اس معاہدہ میں الگ سے ایک تجارتی معاہدہ پر اتفاق کیا گیا جس میں آزادانہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے غیر ملکی تاجروں کی آمد و رفت پر ہر قسم کی پابندیاں اٹھائی گئی۔ جب روس نے دیکھا کہ عثمانی کمزور ہو چکے ہیں تو اس نے بھی اپنے تاجروں اور بیت المقدس کے زائرین کے لیے عثمانیوں سے اجازت طلب کی تاکہ وہ ان علاقوں سے بغیر کسی قسم کے مالی اخراجات کے گزر سکیں۔ اس مطالبے کو منظور کر لیا گیا۔ عثمانیوں نے ارمینیا کے علاقے بلاد الکرج پر قبضہ کر لیا، جبکہ اسی دوران پطرس اکبر نے داغستان کے علاقوں اور بحر خزر کے مغربی ساحلوں پر قبضہ کر لیا۔ کیونکہ دولت صفیہ کمزور پڑ چکی تھی، قریب تھا کہ طرفین میں لڑائی چھڑ جاتی، لیکن روس کے مطالبے پر فرانس نے مداخلت کی اور یوں ہر فریق اپنی ضعفات تک محدود رہا اور پیش قدمی سے احتراز کیا۔ صفیوں نے عثمانیوں کے خلاف جنگ آزما ہونے کا عزم کر لیا، لیکن شکست سے دوچار ہوئے اور تبریز اور ہمدان اور دوسرے کئی قلعوں کو اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ پھر 1140 ہجری 1728 میں صلح ہوئی اور اس عرصہ کے دوران انکشاریہ نے بغاوت کر دی، سلطان کو معزول کر کے اس کے بھتیجے کو اس کی جگہ خلیفہ منتخب کیا، داماد ابراہیم پاشا اور مغربی تہذیب۔ عثمانیوں میں بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے اصلاح کے لیے آواز بلند کی تاکہ ان ذرات تک رسائی حاصل کی جا سکے جن کے ذریعے یورپ کو حیرت انگیز طاقت حاصل ہوئی۔ بالخصوص عسکری میدان اور جدید اسلحہ کے ضمن میں داماد ابراہیم پاشا جو سلطان احمد ثالث کے دور میں صدارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھے، وہ پہلا عثمانی عہدیدار ہے جس نے یورپ شناسی کی اہمیت کو سمجھا۔ اس لیے اس نے آستانہ میں مقیم یورپی سفیروں کے ساتھ خصوصی روابط پیدا کرنے کا اہتمام کیا۔ عثمانی سفراء اس مقصد کے لیے یورپی دارالحکومتوں بالخصوص وینا اور پیرس گئے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ عثمانی سفیر ان علاقوں میں گئے۔ ان سفراء کو بھیجنے کا مقصد صرف اتنا نہیں تھا کہ وہ تجارتی اور ڈپلوماسی معاہدوں پر دستخط کرنے پر اکتفا کریں جن پر پہلے ہی دستخط ہو چکے تھے، بلکہ ان کا مقصد یورپی ڈپلومیسی اور عسکری میدان میں ترقی کے بارے معلومات حاصل کر کے اپنے ملک کو ان سے روشناس کرانا تھا۔ گویا عثمانیوں نے لوہے کی اس دیوار پہ پہلی مرتبہ ایک ایسا رخنہ پیدا کیا جس کے ذریعے وہ یورپ کی ترقی کو دیکھ سکتے تھے۔ در حقیقت یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ یورپ میں جو ترقی ہو رہی ہے ممکن نہیں کہ دولت عثمانیہ اس سے صرف نظر کرے اور یورپی تجربات سے فائدہ نہ اٹھائے۔ عثمانیوں اور یورپیوں کے میل ملاپ سے مغربی تہذیب کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ عثمانی بھی محلات بنانے اور ان کو خوب زیب و زینت دینے اور یورپیوں کی طرح عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کی طرف مائل نظر آنے لگے۔ سلطان احمد بذات خود اس تہذیب سے کافی حد تک متاثر ہوا۔ امراء اور اعلیٰ طبقہ کے لوگ یورپی زندگی کو اپنانے میں کوشاں نظر آنے لگے۔ سامان، گھروں کی آرائش و زیبائش، محلات کی تعمیر اور باغات کا اہتمام سب کچھ مغربی طور پر ہونے لگا۔ مغربی تقلید کے ظہور کے ساتھ ہی خواہشات نفس کی پیروی ہونے لگی اور صراف کا رجحان چل نکلا۔ ایسے میں سنت خداوندی کا ظہور تو ہونا ہی تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم کھول دیتے ان پر برکت آسمان کی، لیکن انہوں نے جھٹلایا ہمارے رسولوں کو تو پکڑ لیا ہم نے انہیں بے وجہ ان کرتوتوں کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاسراء میں، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہلاک کر دیں کسی بستی کو اس کے گناہوں کے باعث تو پہلے ہم نبیوں کے ذریعے وہاں کے رئیسوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، مگر وہ نافرمانی کرتے لگتے ہیں، اس میں تو ہم پر واجب ہو جاتا ہے ان پر عذاب کا فرمان۔ اسی عرصے میں جدید عثمانی ادب کی تحریک شروع ہوئی۔ مغربی کتابیں ترکی میں ترجمہ ہونے لگی۔ سلطان احمد نے کچھ لوگوں کو فرانس بھیجا تاکہ وہ وہاں کی مصنوعات اور فرانسیسی تہذیب کی کامیابیوں سے آگاہی حاصل
حاصل کرے۔ اسی عرصہ میں استنبول کے اندر ایک طباعتی ادارہ کی داغ بیل ڈالی گئی اور طباعت کا کام بڑی تیزی سے شروع ہوا۔ سلطان محمود اول 1143 ہجری تا 1168 ہجری انکشاریہ کے ہنگاموں کے سبب جو افراتفری پھیلی، اس کے بعد جب حالات سازگار ہو گئے تو سلطان محمود اول نے فوجی معاملات کے لیے فرانس سے اپنے لیے ایک مشیر منگوایا جس کا نام کسندر کاؤنٹ ڈی بونفال تھا۔ سلطان نے اس کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ توپ خانہ کی ایک یونٹ کو نئے سرے سے تشکیل دے اور فوج کو فرانسیسی اور آسٹریائی خطوط پر نئے سرے سے منظم کرے تاکہ عسکری ملازمت ایک دفعہ پھر حقیقی پیشہ بن جائے۔ اس کے لیے بھاری تنخواہوں اور مالی امداد کی ضرورت تھی۔ سلطان نے یہ بھی تجویز پیش کی کہ انکشاریہ کو چھوٹی چھوٹی یونٹوں میں تقسیم کر دیا جائے جن کی قیادت ایک جوان افسر کے ہاتھ میں ہو، لیکن انکشاریہ نے اس پروگرام کے نفاذ سے اختلاف کیا اور اس پر انہوں نے عمل درآمد روک دیا، جس کی وجہ سے بونفال کی ساری توجہ توپ خانہ پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ اس نے توپ سازوں کے کارخانوں، بارود، بندوقوں اور بارودی سرنگوں اور توپوں کے لیے چھکڑوں کی تیاری کی طرف خاص توجہ دی۔ ایک سکول کھولا جس میں عسکری انجینئرنگ کی تعلیم دی جاتی تھی، لیکن انکشاریہ نے ان تمام سکیموں کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر کے ان کو ناقابل عمل بنا دیا۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ کاغذ سازی کے لیے ایک فیکٹری بھی لگائی گئی، لیکن بالآخر یہ تمام اصلاحات تباہ ہو کر رہ گئی۔ دولت عثمانیہ صفوی شیعوں سے جنگ کرنے کی طرف متوجہ ہوئی اور طہماسپ پر غلبہ حاصل کر لیا، جس نے 1144 ہجری بمطابق 1731 میں صلح کا مطالبہ کیا اور یوں عثمانی تبریز، ہمدان اور لورستان سے دستبردار ہو گئے۔ لیکن خراسان کے حق میں نادر شاہ نے اس کا معاہدہ کو قبول نہ کیا۔ نادر شاہ اصفہان کی طرف چلا گیا۔ شاہ طہماسپ کو معزول کر دیا اور اس جگہ اپنے بیٹے عباس کو حاکم مقرر کر کے اس پر مجلس وصایہ قائم کی۔ اس کے بعد عثمانیوں نے جنگ کی طرف آگے بڑھے۔ جنگ ہوئی جس میں عثمانیوں کو شکست ہوئی۔ نادر شاہ نے بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ دولت عثمانیہ نے صلح کی درخواست کی۔ 1149 بمطابق 1736 میں تقلیص کے شہر میں صلح کا معاہدہ ہوا، جہاں نادر شاہ نے ایران پر اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کیا اور اس پر اتفاق ہوا جتنے علاقے عثمانیوں نے ایرانی شیعوں سے لیے ہیں وہ انہیں واپس کر دیے جائیں۔ یورپی ملکوں سے جنگ۔ روس اور آسٹریلیا نے پولینڈ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور روس نے پولینڈ پر قبضہ کر لیا۔ فرانس نے دولت عثمانیہ سے ایک معاہدہ کیا تاکہ پولینڈ کو آسٹریلیا اور روس ہر دور سے آزادی دلائی جائے۔ آسٹریلیا نے فرانس کے ورگلایا جس کے نتیجے میں وینا کا معاہدہ ثابت ہوا۔ دوسری طرف ان دونوں کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا کہ دولت عثمانیہ کے ساتھ جنگ کی جائے۔ روس نے دولت عثمانیہ کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ عثمانی فوجوں نے روس کو صوبہ بغداد کی طرف بڑھنے سے روک دیا۔ اسی طرح بوسنیا، سرب اور افلاک کی طرف آسٹریا کو بڑھتے سے روک دیا اور سربوں اور آسٹریا پر فتح حاصل کر لی۔ نتیجتاً آسٹریا نے جنگ سے دستبرداری کا اعلان کیا اور فرانس کی وساطت سے صلح کا مطالبہ کیا۔ بالآخر بلغراد میں 1152 ہجری بمطابق 1739 میں ایک صلح کے معاہدہ پر دستخط ہو گئے۔ آسٹریا بلغراد کے شہر اور سربیا افلاک کے علاقوں سے دستبردار ہو گیا اور روس نے عہدہ کیا کہ وہ بحر اسود میں کوئی جہاز نہیں بھیجے گا۔ اس نے آزوف کی بندرگاہ پر جتنے بھی قلعے تعمیر کیے تھے گرا دیے۔ سلطان عثمان 1168 ہجری تا 1171 ہجری بمطابق 1758 عیسوی تا 1761 عیسوی 58 سال کی عمر میں حکومت کی باغ ڈور ہاتھ میں لی۔ جامعہ مسجد ابو ایوب میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ یورپ کے سفیروں نے مبارکباد پیش کی۔ 3 سال تک فرما رہے۔ ان 3 سالوں میں کوئی جنگ نہ ہوئی اور باہر کے کسی ملک سے کوئی معرکہ برپا نہ ہوا۔ سلطان عثمان ثالث نے اپنی پوری توجہ داخلی امور پر مرکوز رکھی۔ ملک میں اصلاحات کی، خلاف شریعت تمام مروجہ رسوم کی ممانعت کر دی، تمام شورشوں اور بغاوتوں پر قابو پا لیا، بالخصوص کردوں کی بغاوتوں کو کچل کر رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان بھیس بدل کر خود رایا کے حالات سے آگاہی حاصل کرتا تھا۔ سلطان مصطفیٰ ثالث 1171 ہجری تا 1187 عیسوی 1757 تا 1187 جب آپ حاکم بنے تو عمر 42 سال تھی۔ سلطنت کے امور کو انجام دینے کا وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ راغب کو صدر اعظم مقرر کیا کیونکہ وہ بڑا باخبر اور شؤم دولت میں کمال مہارت کا حامل شخص تھا۔ صدر اعظم نے شام کے علاقوں میں اس بغاوت کو کچل دیا جو ایک عرصہ سے حجاج کے لیے سد راہ بنی ہوئی تھی۔ یہ لوگ حاجیوں کے قافلوں پر ظلم کرتے تھے اور ان کو لوٹ لیتے تھے۔ سلطان مصطفیٰ نے بھانپ لیا کہ جدید روسی طاقت کا ظہور دولت عثمانیہ کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔
لگتا ہے سلطان مصطفیٰ آگاہ ہو چکے تھے کہ دولت عثمانیہ کو ختم کرنے کی غرض سے پطرس اکبر نے اپنی وصیت میں جو پروگرام دیا تھا، روس اس کو عملی جامہ پہنانے کی فکر میں ہے۔ اس مقصد کے لیے مصطفیٰ ثالث نے روس کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے عثمانی لشکر کے لیے ایسی تنظیمات بنائی جو سریع الحرکت تھی اور فوراً اپنا کام کر گزرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یہ تنظیمات اس لیے بنائی گئی تھی کہ تاکہ یورپی لشکروں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ صدر اعظم حکومت پروسیا کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس میں یہ قرار پایا کہ ضرورت کے وقت پروسیا والے روس اور آسٹریلیا کے خلاف دولت عثمانیہ کی مدد کریں گے۔ اس کے علاوہ وسیع پیمانے پر بری اور بحری تجارت کے سلسلے میں بھی ایک معاہدہ ہو گیا۔ دریائے دجلہ کو آستانہ سے ملانے کے لیے خلیج کو کھودنے کی سکیم بنائی، جس کا مقصد یہ تھا کہ قدرتی دریاؤں کو کام میں لا کر صوبوں کی پیداوار کو دارالخلافت تک پہنچایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت کو فروغ دیا جائے، لیکن ابھی اس سکیم پر عمل شروع نہیں ہوا تھا کہ انہیں بلاوا آ گیا اور وہ دار فانی سے دار بقا کو چل دیے۔ ان کی جگہ 1176 ہجری بمطابق 1762 عیسوی میں حامد حمزہ پاشا کا تقرر ہوا۔ پھر 1177 ہجری بمطابق 1763 میں مصطفیٰ بابر پاشا کا تقرر ہوا۔ پھر ایک سال بعد صدارت کی کرسی محسن زادہ محمد پاشے کے حوالے ہوئی، یعنی 1178 ہجری بمطابق 1764۔ دولت عثمانیہ کے سرحدی علاقوں پر قازقستان والوں کے حملوں کی وجہ سے روس کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ کرم کا بادشاہ اپنے حملے میں کامیاب رہا اور اس نے بہت سارے گاؤں کو ویرانوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ واقعہ 1182 ہجری بمطابق 1768 کا ہے۔ اسی طرح صدر اعظم ان بعض مقامات جن کا روس نے محاصرہ کر رکھا تھا، امداد پہنچانے اور روس کا محاصرہ ختم کرنے کی غرض سے اپنی فوجیں لے کر گیا، لیکن انہیں ناکامی ہوئی اور وہ اس جنگ میں قتل ہوئے۔ ان کی جگہ جو شخص صدر اعظم مقرر ہوئے، انہیں بھی شکست ہوئی اور روس نے افلاک اور بغداد کے صوبوں پر قبضہ کر لیا۔ علاوہ ازیں روس نے روم کے آرتھوڈک نصرانیوں کو اس بات پر ابھارنا شروع کر دیا کہ وہ دولت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کریں۔ جزیرہ مورا کے نصرانیوں نے بغاوت کر دی، لیکن اس بغاوت کو فوراً کچل دیا گیا۔ اس کے علاوہ روس نے طرابزون پر حملہ کیا، لیکن وہ اس پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا۔ البتہ روسی کرم کے علاقوں کو فتح کرنے اور ان پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ واقعہ 1185 ہجری بمطابق 1771 کا ہے۔ پھر صلح کے لیے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن روس کے بیجا مطالبات کی وجہ سے مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے۔ نتیجتاً دوبارہ جنگ چھڑ گئی اور عثمانیوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ داخلی بغاوتوں کو مدد دینے کی کوشش۔ دولت عثمانیہ کے علاقوں میں روسیوں نے علل اعلان سازشیں شروع کر دی اور ملک کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوششیں کرنے لگے۔ 1183 ہجری بمطابق 1770 کو دولت عثمانیہ کے مقرر کردہ والی مصر علی بیگ کبیر، جو شیخ البلد کے لقب سے پہچانے جاتے تھے، بغاوت پر آمادہ کیا۔ علی بیگ نے روس کی شہ پر بغاوت کر دی اور حکم دیا کہ عثمانی خلیفہ کی بجائے اس نام کا خطبہ پڑھایا جائے۔ جزیرہ پارس میں روس کے صلیبی اور اعلیٰ بیگ کی طرف سے بھیجے گئے نمائندے ایک جگہ جمع ہوئے اور دولت عثمانیہ کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے ایک زبردست سازش تیار کی۔ علی بیگ اس سازش میں پیش تھا اور عکا کے شہر کے والی طاہر العمر بھی اس کا ساتھ تھا۔ اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے علی بیگ نے شام کے علاقوں پر حملہ کر دیا اور 1185 ہجری میں شام میں داخل ہو گیا، بلکہ اس نے دمشق اور سیدہ پر حملہ کر دیا اور طاہر العمر سے مل کر یافا کا محاصرہ کر لیا۔ جب دولت عثمانیہ کی فوجوں میں سیدہ کا محاصرہ کیا تو روس علی نے بیگ اور طاہر العمر کی فوجوں کی معاونت کی تاکہ عثمانی محاصرہ اٹھا لے اور انہیں اسلحہ دیا جائے، اور 1186 میں انہوں نے بیروت پر قبضہ کر لیا۔ لیکن آخر وہ وقت بھی آیا کہ علی بیگ کبیر کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ قید کی حالت میں ہی فوت ہوا، اور دوسرے عذرا طاہر العمر کو عکا کے محاصرے کے بعد قتل کر دیا گیا، اور یہ محمد بیگ کے ہاتھوں قتل ہوا جو ابو الذہب کے نام سے مشہور تھا۔ جب نصرانی صلیبی میدان جنگ میں دولت عثمانیہ کو نیچے دکھانے سے عاجز آ گئے تو انہوں نے اندر سے ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بعض ایسے کمزور ایمان لوگوں کو تلاش کیا جو مسلمان تھے، اسلامی شعار کی بظاہر پابندی کرتے تھے، لیکن خواہشات نفس کی غلامی میں اس قدر آگے جا چکے تھے کہ ملک و قوم سے غداری کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، ورنہ ایک سچا مسلمان اپنے ملک اور قوم میں غداری کیسے کر سکتا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور نہ اپنے دشمنوں کو جگری دوست، تم تو اظہار محبت کرتے ہو ان سے، حالانکہ وہ انکار کرتے ہیں اس دین حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے۔ نہ بنائے مومن کافروں کو اپنا دوست مومنوں کو چھوڑ کر، اپنی ذات اور اپنے رب سے مخلص اور اپنے قوم سے ہمدردی رکھنے والا ایک مسلمان سنی مسلمانی عثمانیوں کے خلاف روس کے آرتھوڈکس
عیسائیوں کی مدد کر کے ان کے خون ریزی کا جواز مہیا نہیں کر سکتا۔ امت مسلمہ کے دشمن ہمیشہ دیار اسلام کے اندر فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے رہے ہیں تاکہ وہ اس امت کو معاشرتی، اقتصادی اور اخلاقی لحاظ سے تباہ و برباد کر سکیں اور ان کا نام و نشان مٹا کر اپنے مذموم مقاصد پورے کر سکیں۔ سلطان مصطفیٰ ثالث کا مشعل مجاہدین سلاطین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے روسی صلیبی حملوں سے اپنے ملک کو بچانے کے لیے مختلف کوشش کی اور مختلف مارکوں میں ان کو شکست دی۔ وہ اپنی درس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، دولت عثمانیہ بتدریج